السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اقبال کے اشعار کی تشریح اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج ہم 9 شعر اقبال صاحب کا دیکھتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سب سے پہلے معنی دیکھتے ہیں۔ معنی: اسلاف۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ شاعری میں کس وزن کے برابر ہے۔ لفظ مطلب ہے اسلاف مفعول پر پورا آتا ہے۔ معنی ہیں جی آباء و اجداد، اگلے زمانے کے لوگ، اور اسلاف جمع ہے سلف کی، گزشتہ لوگ اس کا اور معنی۔ اچھا جی، مترادف الفاظ: پرکھے، قدمہ، مورث، بزرگ۔ آگے لفظ ہے جی میراث۔ میراث کے معنی ہیں جاگیر، ترکہ، ورثہ۔ مترادف الفاظ: ترکہ فارسی زبان کا جو کہ لفظ ہے۔ میراث بھی اسلاف کے برابر ہی ہے، مطلب مفعول کے وزن پر ہے۔ آگے ہے جی لفظ ثریا۔ ثریا سے پر پیش، رے پر زبر، یہ پر شد اور الف۔ ثریا فعول کے مطابق ہے شاعری میں۔ سوری سے ثریا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ چاند کی 28 منزلوں میں سے تیسری منزل عقد پروین، یہ اس کے معنی ہے۔ مترادف الفاظ: بربین، پرند، پرواز، پرویز، پرویں، جھمکا، نرگسہ۔ اب آتے ہیں جی تشریح کی طرف۔ پہلے اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ کس قوم سے ہو، مطلب وہ تعارف تھا شتر بانوں والا، عرب کے حوالے سے پہچان کروائی۔ پھر ان کا انداز حکومت، طرز حیات بتایا، مطلب رہن سہن کے طریقے بتائے، اور اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو طریقے تھے آپ نے وہ کھو دیے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو ایمان اور روحانی ورثہ پایا تھا، جہاں بینو، جہاں دارو، جہاں رو والا جو تھا نا، وہ سارا پس منظر آپ یاد کریں، میرے پچھلے ویڈیوز میں ہیں 8 شعر پہلے ہو چکے ہیں، وہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ کیا تھے وہ میراث کیا تھی جن کا اقبال صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو ایمان اور روحانی ورثہ پایا تھا اسے ہم نے ضائع کر دیا، بھول چکے ہیں، کھو چکا ہے ہم سے۔ یوں سمجھیے کہ آسمان کی گردش نے بہت زیادہ بلندی پر موجد پروین ستارے سے تمہیں زمین پر پٹخ دیا ہے، تم کمال سے زوال اور بلندی سے پستی پر آ گرے ہو۔ اب ذرا یاد کیجئے پچھلے ادوار، نبی پاک کا، صحابہ کرام کا، پھر سلاطین کا، پھر بادشاہت کا، سلطانوں کا، یہ سارے جب تک ہم میں عادتیں اچھی موجود تھیں، مطلب جہاں کو تسخیر کرنے کے طور طریقے سارا کچھ مطلب ہے ہم جانتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، تب تک ہمارے ہاں حکومت رہی۔ لیکن جب ہم عیاشی کی طرف آتے گئے، آرام کی طرف آتے گئے، وہ چیزیں بھلاتے گئے، عملی طور پر بھی اور ذہنوں سے بھی نکال دیں،
تو کیا ہوا؟ مغلیہ دور کا اختتام دیکھ لیں۔ انگریزوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ انگریزوں نے ایسے یکدم حملہ نہیں کیا تھا، اس کو بھی کئی سال لگے تھے، لیکن بالآخر ہم ہار گئے کیونکہ ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں تھی جو پہلے لوگوں میں ہوتی تھی۔ ہاں اچھا جی، ثریا اسی کی طرف نشاندہی ہے کہ کیسی عظیم الشان سلطنت ہوتی تھی۔ یہاں پر ثریا سے تشبیہ نہیں بلکہ ثریا کو استعارہ لیا جا رہا ہے۔ جی، مطلب اتنی بلندی پر ہم تھے کہ آسمان ہمیں جھک کر سلام کرتا تھا، ہماری عظمتوں سے واقف تھا، لیکن جوں ہم بھولتے چلے گئے تو پھر ستارہ آیا۔ ستارہ یہی امریکہ کو کہہ لیں یا بلکہ برطانیہ وغیرہ، یہ جو ہم پر قبضہ کیا تھا، مغلیہ کو شکست دی، ہندوستان پر قبضہ کیا، یہ آئے، انہوں نے ہمیں آسمان سے پٹخ کر رکھ دیا، زمین پر ایسے گرے کہ اٹھنے کا اب نام نہیں لے رہے۔ حتیٰ کہ اب بھی اگر ہم وہی صلاحیتیں پیدا کر لیں، انہیں چیزوں پر عمل کرنے لگ جائیں، چوری چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، ساری برائیاں چھوڑ دیں، انسان خطا ہو جاتی ہے، خطا کے لیے توبہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ برائیاں نہ ہوں، شراب وغیرہ نہ ہو، کچھ بھی کوشش کریں تو پھر سے وہ دور آ سکتا ہے، پھر سے وہ سنہرا دور ہمارا مقدر بن سکتا ہے، بشرط کہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ فرد واحد سے ممکن نہیں ہے کہ نہنگوں کے نشیمن کو تہو بالا کرے۔ یہ ممکن ایک فرد سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا اور متحد ہونا ہوگا، تب یہ ہو سکے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔